کہ فرمایا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ قرآن سے وابستگی نے ابن خطاب کو فاروق اعظم بنایا ہے۔ وہ ابن خطاب جس کے اسلام کا سبب ہی قرآن بنا ہے۔ دار الندوہ میں مشاورت ہوئی، عرب کے بڑے بڑے لیڈر اکٹھے ہوئے، ابو جہل بھی موجود، ابو لہب بھی موجود، عتبہ اور شیبہ بھی موجود، ابو سفیان بھی موجود، عقبہ بن ابی معیط بھی موجود، اور خود عمر ابن خطاب بھی موجود۔ سب رائے دے رہے ہیں کہ محمد کی آواز دبنے کے بجائے بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ ہم جو مظالم ڈھاتے ہیں، جیسے جیسے ستم بڑھاتے ہیں، محمد کا قرآن پھیلتا ہی جا رہا ہے۔ اس کے دوستوں میں، اس کے ساتھیوں میں، اس کے وفاداروں اور جانثاروں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ کیا کریں؟ سب نے ایک ہی مشورہ دیا کہ جی سر اڑا دیا جائے، اور چونکہ یہ بہت بڑا کام ہے لہذا بڑے انعام کا اعلان کر دیا جائے۔ چنانچہ کسی نے کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ جو نعوذ باللہ محمد کو قتل کرے گا اس کو جائیداد دوں گا۔ کسی نے اعلان کیا کہ ہم اس کو اپنا لیڈر مانیں گے۔ کسی نے کہا بہت سا سونا اور چاندی اس کے لیے نچھاور کریں گے۔ کسی نے کہا میں اپنی بیٹی کی پیشکش کرتا ہوں، شادی کروں گا۔ ابن خطاب کھڑے ہو کہنے لگے یہ سب انعامات اپنے گھروں میں رکھو، محمد کا سر چاہیے نا، اس کے لیے لالچ کام نہیں آئے گا، اس کے لیے غیرت کام آئے گی۔ تمہارے پاس لالچ ہے، عمر کے پاس غیرت ہے۔ میں لے کر آؤں گا محمد کا سر، یہی بیٹھو تمہارے اٹھنے سے پہلے آؤں۔ سب بڑے خوش ہوئے اس لیے کہ عمر جو کہا کرتے تھے وہ کیا بھی کرتے تھے۔ تلوار میان سے نکالی اور مکہ کی گلیوں میں بے قراری سے چلنا شروع کیا۔ راستے میں نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ عمر کو ملے۔ دیکھو نا جی، گھر میں اسلحہ ہونا یہ تو معمول کی بات ہے نا، لیکن اگر آپ کے بازار میں کوئی شخص کلاشن کو لوڈ کر کے کندھے پر رکھ کر غصے کے عالم میں چلتا ہوا نظر آئے گا تو آپ بھی ذرا اس سے پوچھیں گے تو صحیح محترم خیر تو ہے، کیا ہو گیا، کیوں اس انداز میں باہر پھر رہے ہو؟ نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا عمر کیا ہو گیا، کہاں کا قصد ہے، کہاں جا رہے ہو اس انداز میں؟ ابن خطاب نے کہا بغیر کسی لگی لپٹی نعیم مجھے مت روکو، آج محمد کا سر اڑانے جا رہا ہوں۔ حضرت نعیم نے فرمایا عمر کیوں، اس نے تیرا کیا بگاڑا ہے؟ وہ کہنے لگا اس لیے کہ اب محمد کا قرآن مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ کہنے لگا اچھا قرآن کی وجہ سے نبی کو مارنے چلے ہو؟ تو محترم عمر صاحب وہ قرآن تو تمہاری بہن کے گھر سے میں ابھی سن کے آ رہا ہوں۔ جس قرآن کی وجہ سے تم رحمت عالم کو قتل کرنے چلے ہو وہ قرآن تو تمہارے اپنے گھر میں گونج رہا ہے۔ اور اچھے لوگ کسی اور کے پاس جانے سے پہلے اپنے گھر کی خبر لیا کرتے ہیں۔ یہ حضرت نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے اس لیے کیا تاکہ تھوڑا سا وقت مل جائے، میں جلدی سے دار ارقم جاؤں اور اپنے محبوب کو آگاہ کروں کہ عمر کے تیور جلالی ہیں، خطرناک ہیں، وہ آپ کے قتل کا ارادہ لے کر گھر سے نکلا ہوا ہے، تو ہم اپنے محبوب کی حفاظت کا انتظام کر لیں۔ اس لیے انہوں نے طوفان کا رخ موڑ دیا۔ فاروق اعظم نے کہا نا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میری بہن کے گھر میں قرآن گونج رہا ہو؟ حضرت نعیم نے فرمایا ابھی سن کر آیا ہوں، یقین نہیں آتا، جا کر سن لیجیے۔ رخ بدل لیا، راستہ تبدیل کر لیا، اسی انداز میں
غیظ و غضب میں ڈوبا ہوا عمر اپنی بہن کے گھر کے دروازے پر آ کھڑا اس لیے ہو گیا کہ اندر سے قرآن کی آواز آ رہی تھی۔ مکہ کی اندھیری رات، ہر طرف ہو کا عالم، چاروں طرف سناٹے کی حکمرانی، اور اس سکوت مسلسل میں کوثر و تسنیم میں دھلی ہوئی قرآن کی آیات نے عمر کا استقبال کیا۔ یہ فرمایا طٰہَ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَن يَخْشَىٰ تَنزِيلًا مِّمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو۔ عمر کے دل پر چوٹ لگی، عمر کے دل پر چوٹ لگی۔ یاد رکھنا میرے عزیز دوستو، باقی دنیا کی ہر بات انسان کے دماغ کو متاثر کرتی ہے، صرف قرآن ہے جو انسان کے دل کو گھائل کرتا ہے۔ ابن خطاب کے بڑھتے ہوئے قدم رک گئے، عقل و خرد کی بارڈر ختم ہو گئی، عشق و مستی کا سفر شروع ہونے لگا۔ قرآن کریم نے انسانی ضمیر کو اور ابن خطاب کے دل کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا اللہ لا الہ الا ہو۔ اے لات و منات کے اسیر، اے عزا و حبل کے قیدی، کبھی غور کرو نا، ان معبودان باطلا کی غلاظت پوجے جانے کے قابل ہے یا اللہ کا حسن محبوبیت کے لائق ہے؟ قرآن کریم نے پھر عمر کے دماغ پر دستک دیتے ہوئے فرمایا اننی انا اللہ۔ عمر کبھی سوچو نا تمہاری دعاؤں پکار کے لائق کون ہے؟ ہاں آپ بھی جواب دیجئے نا، قرآن کا خطاب تو بالعموم ہوا کرتا ہے نا، قرآن کریم تو قیامت تک کی انسانیت کے لیے ہدایت بن کے آیا ہے نا۔ تو عمر بھی جواب دے رہا تھا، اس کا دل بھی پکار پکار کر کہہ رہا تھا کہ میری عبادت کے لائق لات نہیں ہے، منات نہیں ہے، عزا نہیں ہے، حبل نہیں ہے، ہماری عبادت کے لائق کون ہے؟ اور جواب درست بھی دیجئے، تندرست بھی دیجئے، یوں نہ کیجئے، میرا دل نہ توڑیے۔ جو جواب میرے والد گرامی سید عبد المجید ندیم رحمت اللہ علیہ نے 60 سال محنت کر کر کے آپ کو سکھایا ہے، ابھی سے آپ نے بھلا دیا۔ وہ تو آپ سے وعدہ لیا کرتے تھے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے بھی یہی جواب دینا ہے، مرتے ہوئے بھی یہی کہتے جانا ہے، قبر میں جا کر بھی اسی کا ورد کرنا ہے، اور حشر کے روز اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کر بھی یہی نعرہ لگانا ہے کہ ہماری زمین کی نیاز مندیوں کے لیے سچا مسجود کون ہے؟ ہی اللہ، ہی اور ہی پر ذرا ضرب لگے نا۔ اگرچہ میں بہت عرصے بعد آیا ہوں، غالباً 2 سال یا 2.5 سال کے بعد آپ سے ملاقات ہو رہی ہے، لیکن آپ سنتے تو رہتے ہوں گے۔ ہمارا تو مشن ہی یہی ہے کہ ہم نے پوری کائنات کی فضاؤں کو توحید کی خوشبو سے معطر کرنا ہے۔ آج اتنا زور سے ضرب لگائیے کہ پورا بیلا موحد ہو جائے کہ ہماری زمین کی نیاز مندیوں کے لیے سچا مسجود کون ہے؟ علام الغیوب کون ہے؟ کارساز و دستگیر کون ہے؟ ہر جگہ موجود کون ہے؟
مشکل کشا کون ہے؟ بیماریاں دور کرنے والا کون ہے؟ اولاد عطا کرنے والا کون ہے؟ اور وہ کون ہے جو اپنے گناہگار بندوں کو تانا بھی نہیں دیتا، معاف کر دیتا ہے؟ اللہ ہی ہے عزیز دوستو، اللہ ہی، اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ ساری دنیا کے لوگ مانگنے پر ناراض ہوتے ہیں، نہ مانگنے پر خوش ہوتے ہیں، لیکن ہمارے رب کے دربار کا ضابطہ یہ ہے کہ اسے نہ مانگا جائے تو ناراض ہوتا ہے، مانگا جائے تو خوش ہوتا ہے۔ کائنات کا کوئی رشتہ ہمارے اتنا قریب نہیں جتنا رب العالمین ہمارے قریب ہے۔ صحابہ نے سوال کیا اقریب ربنا، اللہ کے محبوب بتائیے نا ہمارا رب ہم سے قریب ہے؟ فمناجی، ہم سرگوشی میں گفتگو کریں، ام بعید فننادی، یا ہمارا رب ہم سے کہیں دور بستا ہے کہ ہم چلا چلا کر اس سے گفتگو کریں؟ رب العالمین نے فرمایا میرے محبوب اذا سألك عبادی عنی فإنی قریب، میرے بندے آپ سے میرا پتہ پوچھتے ہیں، ان کو بتا دیجئے تمہاری ماں تمہارے اتنا قریب نہیں جتنا تمہارا رب تمہارے قریب ہے۔ یا اللہ کتنا قریب! ہم تو دیکھتے ہیں بڑی ہستیاں لوگوں سے دور بستی ہیں، بڑے لوگوں کے محلات غریبوں سے دور ہوا کرتے ہیں، ان کے بنگلوں کی دیواریں بڑی اونچی ہوا کرتی ہیں، ان سے ملنا بڑا مشکل، ان کو بلانا بڑا مشکل، ان سے ملاقات کرنا بڑا مشکل ہے۔ الہ العالمین آپ بتائیے نا آپ کا محل کہاں ہے، آپ کا بنگلہ کہاں ہے؟ ہم آپ کو تلاش کرنا چاہتے ہیں، آپ ہمیں کہاں ملیں گے؟ رب العالمین نے فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تم سے دور نہیں بستا، میں تو تمہارے دل کی گہرائی میں رہتا ہوں۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، میں نے گزشتہ شام بھی عرض کیا تھا کراچی میں کہ اس پوری کائنات میں کوئی مخلوق اتنا قیمتی نہیں جتنا تمہارا دل قیمتی۔ سونا اپنی گرانی کے باوجود قیمتی نہیں، چاندی اپنی چمک کے باوجود قیمتی نہیں، سورج اپنی حدت کے باوجود قیمتی نہیں، آسمان وسعت کے باوجود، رفعت کے باوجود قیمتی نہیں، زمین قیمتی نہیں، ستارے قیمتی نہیں، دریا قیمتی نہیں، پہاڑ قیمتی نہیں جتنا تمہارا دل قیمتی ہے۔ اس لیے کہ رب العالمین کی ذات کا تحمل پوری کائنات نہیں کر سکتی، صرف تمہارا دل ہے جس میں رب اتر جاتا ہے، صرف تمہارا دل، صرف تمہارا دل ہے جس میں رب آ جاتا ہے۔ عمر ابن خطاب کو جھٹکا لگا، کفر کا بت ٹوٹا، لیکن پھر خود کو سنبھالا کہ یہ میں کیا کرنے لگا، اپنے دل کو قابو کیا کہ یہاں تو میں کسی اور ہدف کے لیے آیا تھا۔ بڑے جلالی انداز میں دروازہ بجایا، اندر سے بہن نے جھانک کر دیکھا، حضرت ام جمیل رضی اللہ تعالی عنہ جو مسلمان ہو چکی تھی، اور اس وقت کے لیے حکم یہ تھا کہ اپنے ایمان کا اظہار نہیں کرنا، پوشیدہ رکھنا۔ دروازے سے جھانک کر دیکھا تو عمر کے جسم پر غیظ و غضب کے آثار نظر آئے، پسینہ میں شرابور، آنکھیں جلالت کی وجہ سے سرخ۔ گھر میں اپنے شوہر سے کہا، سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے، آپ ذرا پیچھے ہو جائیے۔ اور جو استاذ گھر میں قرآن پڑھا رہے تھے، حضرت خباب ابن ارت رضی اللہ تعالی عنہ گھر میں کیا پڑھا رہے تھے؟ میں نے کہا بھی تھا آج میزبانوں کو سردی بہت زیادہ ہے، بیلا والے کلفی بنے بیٹھے ہوں گے۔ کہتے نہیں جی نہیں، بیلا والے بڑے مضبوط ہیں۔ آپ کا جواب مجھے بتا رہے ہیں آپ کتنے مضبوط ہیں۔
گھر میں کیا پڑھا جا رہا تھا؟ تو ہمارے گھر میں بھی پڑھا جاتا. ہائے ہائے مجھے اقبال یاد آ گیا. فرمایا ز شام ماں بروا ورد سحر را، ز شام ماں بروا ورد سحر را، ز قرآن باز خواہ اہل نظر را، تو ویدانی کے سوزے قرأت تو دیگر گو کرد تقدیر عمر را. اقبال نے امت کی ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا میری ماؤں، میری بہنوں، میری بیٹیوں، اپنے گھروں میں قرآن کی تلاوت کو زندہ کرو، اس لیے کہ ہماری تاریخ ہمیں بتا رہی ہے جب ہماری مائیں اور بہنیں گھروں میں قرآن کی تلاوت شروع کرتی ہیں تو عمر جیسے بگڑے ہوئے بھی اللہ کے نبی کے غلام بن جاتے ہیں. جب گھروں میں تلاوت ہوتی ہے تو گھروں سے حسین جیسے بیٹے پیدا ہوتے ہیں.